مسعود خان صاحب پاکستان کے سابق سفیر اور پرومیننٹ انٹرنیشنل پروفیشنل جو سفارتکاری کے میدان میں پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں، آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے، ہمارے ساتھ ہیں۔ مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سر، یہ جو سفارتی محاذ ہے اس میں ٹرمپ کی انٹرونشن، برطانیہ کا دعویٰ ہے، سفارتی حلقے کہتے ہیں کہ ان کے بھی فورن منسٹر نے بہت کوشش کی، سعودی فورن منسٹر نے اور سعودی حکومت نے کوشش کی، گوئنگ فارورڈ کیا نظر آتا ہے؟ سفارتی طریقے سے حل نکلے گا؟ جی بالکل، ایک تو بہت بہت شکریہ، بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، تو اس کا بہت بہت شکریہ۔ دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صحیح سوال اٹھایا ہے۔ پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے، امریکہ آمادہ ہے سہولت کاری کے لیے، اور اس نے بلکہ یہ اندیہ بھی دیا ہے کہ کوئی ایسی نیوٹرل جگہ ہو سکتی ہے، غیر جانبدار جگہ جہاں مذاکرات ہوں۔ ہندوستان پاکستان نے خود طے کرنا ہے کہ ان کے براڈر ایشوز کیا ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بھی ایجنڈا واضح ہے، ہندوستان کی طرف سے بھی ایجنڈا واضح ہے، لیکن کچھ مراحل باقی ہیں۔ ابھی ہم ایک جنگ میں سے نکلے ہیں اور جو ہے بد اعتمادی بہت زیادہ ہے، اگرچہ ہمیں امید ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی اور اسے ہم پائیدار بنائیں گے، اور پاکستان جو ہے اس سلسلے میں خاصی کوششیں کر رہا ہے اور ہندوستان سے ہمیں جواب کی امید ہے۔ اب جو ہے اعتماد سازی بہت ضروری ہے تاکہ دونوں ممالک اس بات پہ اتفاق رائے کریں کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، معنی خیز بات چیت کریں گے، اور اس کے لیے ایجنڈا کیا ہوگا۔ تو اس کی تیاری بہت ضروری ہوتی ہے، یہ بہت نازک مراحل ہیں، لیکن ایک چیز جو لوگوں کو شاید نظر سے اوجھل ہو گئی کہ جیسے ایٹمی دھماکوں سے پہلے پاکستان کے اوپر بہت دباؤ تھا، ہندوستان نے پہلے حملے کے بعد ہی سفارتکاری کو متحرک کر دیا تھا تاکہ پاکستان کے اوپر دباؤ آئے کہ ہم جوابی کارروائی نہ کریں، اس کارروائی سے آگے نہ جائیں جو ہم نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ہندوستان کے ہمارے سویلین ٹھکانوں کے حملوں کے بعد ہم نے کی تھی، یعنی جو ان کا رفال گرا دیا تھا یا جو ان کے 5 طیارے ہم نے گرا دیے تھے، وہ 2 ڈرونز گرا دیے تھے۔ تو پاکستان نے پھر اس مرتبہ یہ ثابت کیا ہے کہ جب خود مختاری کا سوال ہو، علاقائی یکجہتی کا سوال ہو، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ ساورنٹی، تو پاکستان جو ہے قدم آگے بڑھانے میں نہیں جھجکے گا۔ تو اس اعتبار سے پورا منظرنامہ، جیسے آپ نے بھی اپنے اس سوال میں یہ کہا کہ صدر ٹرمپ کا 3 چیزیں جو ہے اسٹیبلش ہوئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو ایک مساوی سطح پہ لا کھڑا کیا ہے، جس کو انڈیا پاکستان ہائیفنیشن کہتے ہیں، اور اس نے ری ہائیفنیٹ کیا ہندوستان اور پاکستان کو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے یہ بھی کہا ہے، اسی مساوی سطح پہ اس نے کہا ہے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان سے تجارتی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ ہندوستان سمجھ رہا تھا کہ یہ کشمیر ایک بھولا بسرا ایک ایجنڈا آئٹم ہے، یہ اب انٹرنیشنل ایجنڈے پہ نہیں آئے گا 2019 کے اقدامات، غیر قانونی اقدامات کے بعد، لیکن خود اس وقت جو دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، اس کا طاقتور ترین صدر، اس نے اسے بین الاقوامی ایجنڈے پہ ڈال دیا ہے۔